باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ عمران خان پر برس پڑے توشہ خانہ کرپشن کی نئی تفصیلات پیش کر دیں. کہا وزیراعظم ہاؤس لین دین کا اڈا بنا ہوا تھا. یہ انتظار کرتے تھے کہ باہر کے ملک سے کوئی تحفہ آئے اور یہ بیچیں. تم اور تمہاری اہلیہ اربوں روپے ہڑپ گئے. پہلے فراگوگی اور اب خود کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ میری گھڑی میری مرضی. آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. کوئی آن لائن سیلنگ پوائنٹ نہیں کہ جو دل چاہا بیچ دیا. ابھی تو شروعات ہے. اربوں کے مزید تحفے بیچے گئے. تحفے بیچنے میں سرکاری افسران بھی ملوث رہے ہیں. تحقیقات مکمل ہوں گی تو کس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی یہ فیصلہ کیا جائے گا. اب بھی وقت ہے. تحفے توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں. قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. سابقہ دور کی طرح کسی کو فون کر کے فائل تیز نہیں کرائی جائے گی. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میری گھڑی میری مرضی، میں جو مرضی بیچ دوں. تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. OLX کی ویب سائٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ بیچ دیں. یہ اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے کہ گھڑی آئی اور بیچ دی. کوئی اتنی سی انسان میں غیرت ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے. کم از کم گھر کی چیزیں نہیں بیچتا. اس وطن کی مٹی کی جو ملکیت ہے اس کو نہیں بیچتا. مطلب یہ صرف تحفے وہ ہیں جو خاتون اول کو ملے. ابھی بڑی لمبی فہرست ہے. یہ تحفے آج بھی توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں. آج بھی واپس کرا دیں. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کیا ہے. PTI کا جھوٹا بیانیہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا. سیاسی صورتحال پر نون لیگ کے مشاورتی اجلاس سے بات کرتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جبکہ سوشل میڈیا ٹیم کو PTI پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے کا ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عثمان خان. وزیر اعظم شہباز شریف مہنگائی کے مارے عوام کے لیے فکر مند. پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم نے پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں کارکنوں کو متحرک کرنے اور PTI کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نہ صرف معیشت بلکہ سیاست اور اخلاقیات کو بھی تباہ کر دیا. عوام کو ریلیف فراہم کریں گے، ساتھ ہی حقائق بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی اجلاس ہوا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر PTI پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیا جائے. عام آدمی تک پارٹی کا پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے. جھوٹ کا توڑ کرنے کے لیے سچ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. عثمان خان، سما، اسلام آباد. پہلے اصلاحات پھر انتخابات. وزیر اعظم نے معاون خصوصی عرفان قادر کو اہم ٹاسک سونپ دیا. عرفان قادر بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سمیت دیگر ضروری اصلاحات پر کام کریں گے. ارکان اسمبلی کی دوہری شہریت اور نیب قانون میں ریفارمز بھی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ کو وزیر اعظم شہباز شریف کا معاون خصوصی برائے قانون و داخلہ امور مقرر کر دیا گیا. وزیر اعظم کا معاون خصوصی عرفان قادر کو اہم قانونی اصلاحات کا ٹاسک سونپا گیا ہے. ایک اور اہم معاملہ، پاکستان روس سے سستا پیٹرول لے گا یا نہیں. حکومتی وزراء معاملے پر آمنے سامنے آ گئے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے روس سے تیل خریدا نہ ہی خرید رہے ہیں. ہمارے پاس تو روسی تیل صاف کرنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے. ماسکو سے رعایتی نرخوں پر تیل لینے کی بات ٹرک کی بتی ہے، جبکہ وزیر مملکت مصدق ملک روس سے تیل خریداری کا عندیہ دے چکے ہیں. خام تیل دیں گے اور ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے، اور جتنا مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ ہوگا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے. کل تک مصدق ملک کی خوشخبری، آج وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی تردید. پاکستان روس سے سستا تیل خرید سکے گا یا نہیں؟ وفاقی وزراء کے بیانات نے نئی مشکل کھڑی کر دی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے پروگرام ندیم ملک لائیو میں معاہدے کو لینڈ مارک ڈیل قرار دیا تھا. بڑی لینڈ مارک ہماری یہ ڈیل ہے. اس کا جو اثر ہے وہ صرف پاکستان کی تیل کی مارکیٹ پہ یا توانائی پہ نہیں پڑے گا، اس کا اثر مہنگائی پہ پڑے گا. جب سستا تیل آئے گا، سستی پروڈکشن ہوگی، سستی ٹرانسپورٹیشن ہوگی، سستی ویئر ہاؤسنگ ہوگی. نتیجتاً جو کموڈیٹیز جو روز لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سستی ہوں گی. پاکستان دنیا میں خام پیٹرولیم کا 35واں سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے. روس سے سستا تیل خریدنے سے یقینی طور پر مشکلات میں گھری پاکستانی معیشت کو بھی سنبھالا ملے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے بعد سلیمان شہباز FIA اینٹی کرپشن سرکل میں شامل تفتیش ہو گئے. ترجمان FIA کے مطابق سلیمان شہباز رمضان شوگر ملز کے بے نامی اکاؤنٹس پر درج مقدمے کی تفتیش کا حصہ بنے. ابتدائی تفتیش کے بعد سلیمان شہباز کو سوال
نامہ دے دیا گیا۔ FIA کے مطابق تحریری جوابات کے لیے سلیمان شہباز نے وقت مانگا ہے۔ تفصیلی جوابات کی روشنی میں تفتیش کا عمل آگے بڑھایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کرنے والے گروہ کا ملزم کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ڈکیتی سوابی میں کی گئی تھی، جہاں ملزمان پیٹرول پمپ سے 1 کروڑ 82 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ڈکیت گروہ کے ایک ملزم کو کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے نقدی اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم شاہ فرید الحق کے خلاف سوابی میں اور کراچی میں مقدمات درج ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کہا یہ فیصلہ خود کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کیریئر میں شاہد آفریدی نے بہت سپورٹ کیا۔ اہلیہ اور والدین کی سپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے اظہر علی کی آواز بھر آئی۔ جیمز اینڈرسن کو خطرناک بالر اور ٹرپل سینچری کو بہترین اننگز قرار دے دیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں اس میچ جو لاسٹ میچ ہے میرا، کل انشاءاللہ کل جو بھی ہو گئی لاسٹ میچ کے لیے میں اویلیبل ہوں پاکستان ٹیم کے لیے۔ میری وائف، میرے بچے، بڑا سیکریفائز کیا انہوں نے اس کیریئر کے لیے، اور سب سے امپورٹنٹلی میرے پیرنٹس، میرے والد صاحب، شاید مجھے اتنا بلیو نہیں تھا جتنا ان کو تھا۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ان کی سیکریفائزز، ان کی بہت مطلب آئی مس ہر۔ خود اپنا فیصلہ کیا ہے اور خود میں اپنے آپ کو جہاں دیکھ رہا تھا اس حساب سے اپنے دل و دماغ کو جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ ڈیسیژن کیا۔ 300 ایز اے انڈیویجول وہ میرے لیے آئی تھنک کہ بہت بڑی ایک میموری ہے۔ میرے گراؤنڈ کے اندر تو بہت سخت آتا ہے ہمارے اوپر، اور جو ہمیشہ اس نے مشکل کی ہے۔ سینئر بیٹر اظہر علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں 96 میچز کھیلے ہیں، 7097 رنز بنائے، 19 سینچریاں سکور کی ہیں۔ ان کے ٹیسٹ کیریئر پر ایک نظر۔ میرا یہ کوشش تھی آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں 100 ٹیسٹ میچ کمپلیٹ کروں۔ یہ آخری سیزن ہے میرا، تو میں اگر پورا سیزن کھیلتا ہوں تو میں 100 ٹیسٹ کمپلیٹ کر رہا ہوں، اور وہ بھی اب ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتے۔ 100 ٹیسٹ کھیلنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بوجھل دل اور لڑکھڑاتے الفاظوں کے ساتھ اظہر علی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر۔ انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ کیریئر کا آخری میچ ہوگا۔ 12 سالہ کیریئر میں اظہر علی نے 96 ٹیسٹ میں پاکستان کی نمائندگی کی، 7097 رنز بنائے، جن میں 35 نصف سینچریاں اور 19 سینچریاں شامل ہیں۔ اظہر علی کی ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑی اننگز 302 رنز کی ہے، جو 2016 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف دبئی میں کھیلی تھی۔ 2014 میں آسٹریلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سینچریوں کا اعزاز حاصل کیا۔ سری لنکا کے خلاف ایک اننگز میں سینچری اور ایک میں 0 پر آؤٹ ہونے کا منفرد ریکارڈ بنایا۔ اظہر علی نے 9 ٹیسٹ میچز میں ٹیم کی کپتانی کی، جس میں صرف 2 میچز میں کامیابی ملی، 4 میں شکست ہوئی۔ سینئر بیٹسمین رواں سال کی آخری 8 اننگز میں ناکام رہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں شاندار کیریئر پر اظہر علی کو مبارک ہو۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے کئی پرفارمنسز دی۔ انہوں نے اپنی کارکردگی سے کئی نوجوانوں کو متاثر کیا۔ پہلے تو اجو بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں، جس طرح انہوں نے اتنا اچھا کیریئر ان کا رہا، کافی اچھا رہا اور کافی اچھی پرفارمنسز دی انہوں نے ہمیں کافی کانفیڈنس دیا، کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان سے۔ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو انہوں نے بیک کیا، اور ڈریسنگ روم میں وہ ہمیشہ ہی پازیٹیو وائبس لاتے تھے، اور جس سے ہمیں کافی ہیلپ ملی، اور گڈ لک کہتا ہوں ان کو فیوچر کے لیے۔ موضوع بدلتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے مبینہ ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ مذہب کے معاملات میں ریاستی مشینری کو افراد کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے FIA کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ عربی زبان میں ہے، لیکن تفتیش خاموش ہے کہ شکایت گزار عربی جانتا بھی ہے یا نہیں۔ شکایت گزار کو اس پوسٹ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، تفتیش میں یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں پر ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ مذہب کے بارے میں ہر کیس کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے۔ مذہب سے متعلق معاملات افراد کے ہاتھوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ مذہب کے معاملات میں ریاستی مشینری کو افراد کے سامنے لیٹنا نہیں چاہیے۔ FIA سائبر کرائم ملتان نے رواں سال 6 جون کو ملزم کے خلاف شکایت پر مقدمہ درج کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت مسترد کی تھی۔
हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो की गई, मगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी तहाल ना हो सकी। फैसलाबाद में बस स्टैंड पर शहर से बाहर जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स अभी भी जायद किराए वसूल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह ही कमी की गई है गुज़िश्ता रात शहरियों के अंदर तो एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि बाकायदा महंगाई के अंदर भी कमी आना शुरू हो जाएगी, मगर इसके मुतरादिफ फैसलाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो उसी तरह से आसमान से बातें कर रहे हैं। किसी भी तरह के कोई किरायों के अंदर कोई कमी नहीं आ सकी है। अगर जब भी कभी पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा होता है तो उसी टाइम जो है पेट्रोल की कीमत के साथ ही किरायों के अंदर भी इजाफा कर लिया जाता है, मगर गुज़िश्ता रात कमी होने के बावजूद किसी भी तरह के किसी किराए में कोई कमी नहीं आ सकी है। यही बताना है कि क्योंकि अभी तक जितनी भी सवारियाँ हैं उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम हो चुका हुआ है, गाड़ियाँ जो है काफ़ी हद तक खाली जा रही है, जिसके बायस हम लोग किरायों में उस तरह से कमी नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसे ही कुछ खुशहाली आएगी तो उसके असरात जो हैं वो हम लोग नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक जो है किरायों के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। जी, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विजन को, गरीब औरत का ख्वाब जो उसकी आंखों में चुना है अपनी बेटी के लिए, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, इसके अलावा मुल्क का, इस हुकूमत का कोई मकसद नहीं है, ना कोई मकसद होना चाहिए किसी भी हुकूमत का, हमारी हो या किसी और की हो। अब अगर हमने ये तमाम नौकरियां बच्चे बच्चियों के लिए पैदा करनी है तो हमारी जो पैदावारी रफ्तार है, जो तरक्की की शरह है, उसको आगे बढ़ाना होगा, जिसको जीडीपी कहते हैं। अरे भाई, अगर मुल्क के अंदर मईशत आगे बढ़ेगी, नए काम चलेंगे, कारखाने चलेंगे, तो फिर ही नौकरियां पैदा होंगी, हवा में तो नहीं पैदा होंगी। तो इन कारखानों को चलने के लिए, इस मईशत को आगे बढ़ने के लिए, हमारी जो ज़राअत है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें तवानाई की जरूरत है। और हर 1% जब हम कहते हैं शरह तरक्की की, जिसका मतलब कुछ नहीं होता मां सिवा इसके कि गरीब आदमी को सहारा मिल सके, उसको नौकरी मिल सके, उसका घर चल सके। तो अब 1% तरक्की करने के लिए हमें 1.5 से 2% चाहिए इजाफा तवानाई में। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क 5%, 6% सस्टेनेबली तरक्की करेगा, तो आप सोचें कि हर साल हमें 8 से 10% इजाफा चाहिए तवानाई में। इसमें अभी मैं अपनी पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ तरक्की, अपनी रफ्तार जो तरक्की की है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। तो वजीर आजम ने कहा है कि इस तरक्की को एनर्जाइज करने के लिए आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, और उसी स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं काबीना के सामने वो स्ट्रैटेजी पेश करने वाला हूं। उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव होगी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और ये मैं चंद हफ्तों में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर नई जो पॉलिसी है जो आपको दिखाएगी कि कहां से तवानाई आएगी, कैसे कारखाने चलेंगे, कैसे तरक्की होगी मुल्क में, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे महंगाई के ऊपर हम काबू पाएंगे, ये फिर मैं आपके सामने आके उस दिन रख दूंगा। इस सिलसिले में आपने देखा है कि हमने बहुत से पिछले दिनों मुख्तलिफ ममालिक में गए भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बातचीत भी की है। तो उनमें से कुछ चीदा चीज़ें, नुकात जो हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये नहीं कि गैस आ रही है और बड़ी फरावानी है गैस की, लेकिन आप ये देखें कि पिछले साल से, अक्टूबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की, नवंबर के महीने में भी हमने पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम की है, दिसंबर के महीने में भी इंशाअल्लाह हम पिछले साल से ज़्यादा गैस फराहम करेंगे, और अब तक 15 दिन में कर रहे हैं और की है, और आने वाले 15 दिन में भी करेंगे, और जनवरी में भी पिछले साल से ज़्यादा हम गैस लोगों को फराहम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गैस की फरावानी है, हर साल 10% कमी होती है हमारे गैस के ज़खायर में, इसके बावजूद पिछले साल से ज़्यादा गैस हम इस वक्त फराहम कर रहे हैं। उसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं कतर के, जिसके साथ जो हमने निगोशिएशन की, उसके ज़रिए एक कार्गो हम इजाफी जो है वो ला सके जनवरी के महीने में, और उसके लिए जो मेहनत की गई और जो विजिट्स किए गए कतर में, मैं उसके लिए सारी टीम का और कतरी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा एक
جو ہمارا کارگو تھا اس کو پہلے موو کر دیا، تو جنوری کے مہینے میں بھی ہمارا ایک کارگو یاد ہوگا اضافی ہوگا، اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو فروری کے مہینے میں بھی ایک اضافی کارگو ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں، جس سے سہولت پیدا ہوگی، کمی ختم نہیں ہوگی مگر سہولت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اضافی 20,000 ٹن ہر مہینے ہم ایل پی جی لے کر آ رہے ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پہ ہماری پائپ لائن نہیں پہنچ پاتی ان جگہوں پہ ہم نے ایل پی جی کی دکانیں کھول دی ہیں جو پہلے آج تک 70 سال میں موجود نہیں تھیں۔ ایس این جی پی ایل نے نئی دکانیں کھولی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پائپ لائن انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی یا جہاں پہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہم نے گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ڈرافٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سوکار جو دنیا کی بڑی ترین ایک ٹریڈنگ فرم ہے ایل این جی کی، اس کے ساتھ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا، اور سوکار پوری دنیا میں ہمیں وہ کارگوز جو ڈسٹریسڈ ہیں، جو کسی وقت بک نہیں رہے ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گی، اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس قیمت پہ بھی وہ مل رہے ہوں ان کو قبول کرے یا نہ کرے، تو بہت بڑی سہولت ہے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں آذربائیجان کی حکومت کے، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہر مہینے ہمیں یہ آپشن ملے گی کہ ہم جو ایل این جی ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے اندر خرید سکیں۔ یہ دوسری بڑی اہم بات ہے جس سے آنے والے وقت میں گیس جو ہے اس میں اضافت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ سستی اضافت پیدا ہوگی کہ یہ دنیا کی ایک بڑی ٹریڈنگ فرم ہے جس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ ایل این جی کے حوالے سے ہے۔ تیسری چیز پیٹرولیم کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے، وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا، جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل، یعنی جو ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں، وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے، اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اور اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں، ان میں سے 2 کروڈز جو ہیں سوکول جو سائبیرین لائٹ ہے، اور یورول جو کہ ایک اور لائٹ کروڈ ہے، یہ دونوں کروڈ پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم جانے سے پہلے ان ریفائنریز سے مل کر گئے تھے، پی آر ایل نے ہمیں بتایا کہ 50% تک وہ لائٹ کروڈ روسی اوریجن کا جو ہے استعمال کر سکتی ہے۔ پی آر ایل ہماری ایک کمپنی ہے جو پی ایس او جس کو اون کرتی ہے، ریفائنری ہے۔ پارکو نے، جس میں ہماری حکومت کا بھی حصہ ہے اور یو اے ای کی حکومت کا بھی حصہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 30% تک یہ لائٹ کروڈ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سینرجی کو جو تیسری بڑی ریفائنری ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا نہ صرف وہ یہ 2 لائٹ کروڈ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہیوی کروڈز جو دوسرے 6 کروڈز ہیں، کیونکہ وہاں پہ 8-9 روس میں کروڈز ہیں، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ تو ہم یہ تمام ریفائنری سے کمٹمنٹ لینے کے بعد وہاں گئے، اور ہم نے وہاں پر جا کے ان کے ساتھ جو بات کی اس کے تحت ہمیں کروڈ جو ہے وہ ملے گا، لائٹ کروڈ ملے گا، جس کا میں نے آپ کو نام بتا دیے، سوکول اور یورول، یہ 2 کروڈز ہمیں ملیں گے اور ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ ملیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت کم کرنے میں بڑا اہم رول ہوگا اس کروڈ کے حصول کا پاکستان میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں جو فنش پروڈکٹس ہیں یعنی ڈیزل اور پیٹرول، یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہم نیگوشیٹ کریں گے۔ جب ان کی ٹیم ادھر آئے گی تو پھر وہ معاملہ طے ہوگا کہ کس بھاؤ ہمیں ملیں گے، دنیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو دنیا میں جو بھی رعایت مل رہی ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنا کم از کم یا اس سے زیادہ یہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس کا حصول کریں گے۔ اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی، توانائی کی قیمت کم ہونے سے پیداواری قیمت ہر چیز کی کم ہوگی، اور جب ہر چیز کی پیداواری قیمت کم ہوگی، جب ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، جب ہر چیز کی سٹوریج کاسٹ کم ہوگی،
تو پھر دکانوں کے اندر جو آپ کو پروڈکٹس ملتے ہیں ان میں سے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی. یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن. اس ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان معاہدوں کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ہمیں سستا خام تیل ملے گا انشاءاللہ. جتنا گلوبل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا اسی طرح ہمیں سستا فنشڈ پروڈکٹس ملیں گی. اور میں نے آپ کو LNG کے حوالے سے آلریڈی بتا دیا کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہونے کو ہے, جس کے بعد دنیا میں جہاں بھی ڈسٹریسڈ کارگو ہوگا فوری طور پہ پاکستان اس ڈسٹریسڈ کارگو کو سستے دام لینے کی اپنی قوت جو ہے وہ پیدا کر لے گا. تو خام تیل بھی ہو گیا, ریفائنڈ تیل بھی ہو گیا, LNG بھی ہو گیا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم ترکمانستان گئے تھے اور ترکمانستان کے ساتھ ہم نے ٹاپی کو کمپلیٹلی ریوائیو کرنے کے لیے اپنی کمٹمنٹ جو ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور منسٹری میں ایک سیل بنایا ہے جو ترکمانستان کا پروجیکٹ جو ہے جس کے ذریعے پائپ گیس 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ہمیں ملے گی, سستی پائپ گیس ہمیں ملے گی. LNG کی قیمت بعض مرتبہ 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی. ہمیں جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پائپ گیس. تو پائپ گیس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم اس کو ریوائیو کر کے آئے ہیں. اس کے لیے ہم ان کی بھی کمٹمنٹس لے کر آئے ہیں, اپنی بھی کمٹمنٹس دے کر آئے ہیں. اور منسٹری کے اندر ان تمام پروجیکٹس کو فالو اپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اسٹریٹجک سیل بنایا گیا ہے. اور اس سیل کا صرف یہ کام ہے کہ اگر ہم روس سے کوئی بات کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں اور ہوا میں صرف باتیں نہیں کریں. یہ نہ ہو کہ ہم پھر ملیں گے مارچ میں کسی اور ملک میں اور پھر یہ طے کریں گے کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور ایک اور MOU سائن کریں گے. ابھی IGC کی ایک وزٹ ہے جس کے اندر روس کی طرف سے فالو اپ کے طور پہ جو ہم وہاں پہ باتیں کر کے آئے ہیں, ایک IGC انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے اس کا وزٹ تجویز کیا گیا ہے جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہا ہے. اس کمیشن کو وہاں کے جو فیڈرل منسٹر ہیں انرجی کے وہ خود ذاتی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے پہلے تو ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو منٹس اس کے پیش کیے جائیں گے وہاں پہ تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ کوئی یک طرفہ بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سیل کی اس اسٹریٹجک سیل کی کوشش یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تمام معاملات جو ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس بات کو پش کر کے آنے والے وقت میں پہلے کوارٹر کے اینڈ میں ہم اصل میں تیل لینا شروع کریں. تیل کی گفتگو تو ہم کب سے کر رہے ہیں, تو یہ گفتگو ختم ہو, یہ حقیقت میں تبدیل ہو. جیسے ہم قطر سے ایک کارگو پہلے لے کر آئے ہیں, جیسے ہم ترکمانستان میں جا کے گیس کے معاہدے کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے آئے ہیں, جیسے ہم نے قازقستان کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ وہ ہمیں کروڈ تیل پائپ کے ذریعے دیں جس کی اکنامکس ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے کیونکہ جتنی کوانٹٹی میں ہم لیتے ہیں اس کے لیے پوری پائپ لائن بچھانا غالباً فیزیبل نہیں ہوگا. تو میں یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہوں, میں گفتگو کا آپ کو احاطہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے سستی LNG کے لیے آذربائیجان سے جو انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہماری کوشش ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر سائن ہو جائے, اس میں ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. یہ آپ ہوا میں بات نہیں کہ وہ کریں گے جب اگریمنٹ ہوگا, ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. آذربائیجان سوکار ہمیں ایک کارگو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو آفر کر چکا ہے, لیکن اور وہ 14 تاریخ دسمبر کے لیے تھا اور 14 کو ہمارے دونوں ٹرمینلز کے اوپر جہاز لگے ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں خرید سکے. تو ایسا ہوا میں بات نہیں, یہ ہو رہی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ اس وقت ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ, امارات کے ساتھ, جس میں پھر ہم حکومتی معاہدے کے تحت جو فنشڈ پروڈکٹ ہیں 1 یا 2 کارگو ڈیزل اور پیٹرول کے جو کارگوز ہیں, پیٹرول کے کارگوز بالخصوص, وہ ان کا ہم حصول کر سکیں. تو سمری میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ امارات کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فنشڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے.
روس کے ساتھ ان کی آئی جی سی سیکنڈ ویک کے اندر جنوری کی سیکنڈ ویک کو آ رہی ہے، جس میں کروڈ پیٹرولیم جو ہے، کروڈ ہمارا خام تیل جو ہے، سستا خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل انشاءاللہ ہم خریدیں گے، اور ریفائنڈ پروڈکٹس بھی روس سے خریدیں گے انشاءاللہ، جو بھی بین الاقوامی ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوں گے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بہتر یا انہی ڈسکاؤنٹس پہ۔ ایل این جی کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پائپ گیس کے لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی ریوائیو کر رہے ہیں ترکمانستان کو، جہاں سے ہمیں 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ملے گی۔ تو جو وزیر اعظم کا خواب ہے غریب آدمی کو سہولت دینے کا، اس کی جو ذمہ داری ہم پہ، آج میں وہ آپ کے سامنے لے آؤٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بہت سی ایسی تجاویز ہیں جو بھی کانکریٹ شکل میں نہیں بنی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی، اور آنے والے وقت میں ان تمام تجویزوں کو، یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کو کی ہے، اس کی آپریشنل ڈیفینیشن، یعنی یہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا، کس کی ذمہ داری ہے، کب کب کیا کیا ہوگا، یہ تمام تفاصیل جو ہیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا اور پیش کرتا رہوں گا۔ اب میں صرف دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ جی چلیں، اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات روکی جائے۔ جی بہت شکریہ، وہ کہ ایک اچھی خبر آئی تھی کل سے بھی، لیکن ایک بلاول بھٹو صاحب کا ایک جو انٹرویو آیا اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی چیز ذرا ریز ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم لے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور ریفائنری کے حوالے سے بھی بات کی کہ شاید پاکستان کی ریفائنری، تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی فیکٹس کا نہیں علم تھا، یا کیا معاملات تھے کہ اس طرح کا انٹرویو نے دیا جس کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ جی میں نے بلاول صاحب کا پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے۔ اس میں 2 یا 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے، اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، کوئی خام تیل نہیں لے رہے، کوئی ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لے رہے۔ تو جو انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ اینی تھنگ فرام رشیا، وہ بات بالکل فیکچولی درست ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ریفائنریز کے حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میرے خیال میں ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، کیونکہ یہ تکنیکی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو جا کے ریفائنریز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریفائنری سے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں، ان کو جو ہماری وہ بلینڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے اور وزارت خارجہ کی نہیں، تو غالباً ہم پہ یہ مقرر ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ریفائنریز کے نام کے ساتھ اور ان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ اور اس خام تیل کی کوالٹی کے ساتھ جس کا نام سوکول اور یورول ہے، اور اس کے علاوہ روس نے اس بات پہ بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلینڈ کر کے جو چیز ہمارے لیے کام کر رہی ہوگی، یعنی مختلف خام تیلوں کو ملا کے وہ خام تیل کی وہ کوالٹی دیں گے جو پاکستان میں میکسیمم استعمال ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ہمارا فرض ہے، شاید ہمیں اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری وزارت کو کہ ہم وزارت خارجہ جو ہے اس کو آن بورڈ لیں، اور یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک ریٹن فارم کے اندر ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے، تاکہ اس میں کچھ ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں۔ یہ تو اگر آپ سیریس، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صرف وزیر بن کے اور اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنے چاہیں تو آپ کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتی، تو وہ جو ابہام ہے وہ انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا بائن لیں وزارت سے، تو ہم ان کو یہ تفصیلی جو میں نے معاملات آپ کے سامنے رکھے ان کی تفصیلات ان کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ یہ ابہام ایسا نہ رہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ جب رشیا گئے تھے، آپ نے وہاں پر یہاں سے ان کا کوئی ریپ اور وہاں پر ہمارے سفیر ہیں، مطلب ایک قومی ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ آپ نے وہاں کا جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر وہ ساتھ میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ دوسرا کہ بلاول زرداری کا جو میسج آیا ہے وہ بڑے فورم سے آیا، امریکہ میں تھے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں خرید رہے، انہوں نے کہا کہ ہم پرسو بھی نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے نہیں پرسو تو جی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پرسو کر رہے ہیں، اور آپ نے جو سوال پوچھا بالکل ہم نے وہ جو وہاں پہ ہمارے سفیر تھے، میں تو سمجھتا ہوں بہترین آدمی، انہوں نے بہت ہماری سپورٹ کی،
اور تمام میٹنگز کے اندر ہماری مسلسل وہ سپورٹ کرتے رہے اور ہمارے ساتھ موجود رہے. اور بہت سی ایسی فار ایگزامپل جب ہمیں پتہ چلا کہ LNG سرکار کے پاس روسی سرکار کے پاس اس وقت LNG نہیں موجود, تو روسی سرکار نے کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہے, آپ ان سے ملیں. تو سفیر نے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا, وہ لوگ میٹنگ میں بھی موجود تھے پرائیویٹ کمپنی والے, ان کے وزیر کی موجودگی میں بھی. تو ہمیں تو سپورٹ وہ کرتے رہے. میرا خیال ہے یہ کنفیوژن جو میں نے آپ کو تکنیکی ڈیٹیلز بتائیں, کیونکہ اخباروں میں بہت سی خبریں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان روس کا تیل نہیں استعمال کر سکتا, روس کا تیل یہاں نہیں آ سکتا. تو اگر آپ نے صرف وہ خبریں پڑھی ہوں اور کسی نے آپ کو وہ تکنیکی عوامل جو ہیں ان سے آگاہی نہ دی ہو کوئی خط وط لکھ کے, تو وہ بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہ کنفیوژن ہے جو میں نے جو آپ کے سامنے آج پیش کیا, اسی کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. دوسرا, آپ جو اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں, آپ ایگزیکٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب اس اسٹریٹجی پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگا, کب عوام کو ریلیف ملے گا. ایک اور کوشچن ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے. ریکارڈنگ پہ جو باتوں کے کنسرن تھے اس کے باوجود کل ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا. ایک تو بتا دیں کنسرن کیا تھے اور کیا ہے وہ دور کر دیے گئے. جی دیکھیں 3 سوال تھے, اتنی تو میری یادداشت ہی نہیں ہے. جی ڈیمانڈ دیکھیں ہماری اس وقت جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ تو ہر وقت بدلتا رہتا ہے, کیونکہ ہمارے بعض دفعہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے, جب کھانے کا وقت نہیں ہوتا تو ڈیمانڈ تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے. اس وجہ سے کوئی ایسا نہیں کہ ایک نمبر ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ ہماری سپلائی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم روز صبح اٹھ کے چیک کرتے ہیں, سیکرٹری صاحب بھی چیک کرتے ہیں, میں خود بھی چیک کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی SMS ہیں, SMS اسی طرح ہے جس طرح بجلی کے اندر فیڈر ہوتا ہے یا گرڈ سٹیشن ہوتا ہے. تو کیونکہ جب SMS سے مولیکیول نکلتا ہے تو وہاں پہ میٹر لگا ہوا ہے جس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کا فلو کتنا ہے, اس وقت کتنی گیس گزر رہی ہے, کتنے مولیکیول گزر رہے ہیں, کس پریشر کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو روز صبح اٹھ کے ہم اس کو آڈٹ کرتے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک, یعنی وہ وقت جب ناشتہ بنا کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, انہوں نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے, دوپہر میں 12 بجے سے 2 بجے تک وہ وقت جب دوپہر کا کھانا بنتا ہے, اور رات کو 6 بجے سے 9 بجے تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ گیس نہیں آئے گی, لیکن اس کے علاوہ اگر گیس کا پریشر کم کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ ان اوقات کے علاوہ آپ گیس کا پریشر کم کر دیں, مگر ان اوقات میں آپ نے گیس کا پریشر ایسا رکھنا ہے کہ گھر میں کھانا بن سکے. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں, آئی ہوپ آپ کیونکہ خود اس کو کور کرتے, کہ پچھلے سال اکتوبر میں ملک میں غدر مچ چکا تھا. آپ بے شک اپنے وہ دیکھ لیجئے جو آپ کوریج کر رہے تھے. ابھی ہم دسمبر کے مڈل گزر گیا, آج 15 ہو گئی, اور ہم مینیج کر رہے ہیں. تھوڑی سی ہے تکلیف, مگر تکلیف کے باوجود مینیج کر رہے ہیں. غدر نہیں ہم نے پڑنے دیا, اور انشاءاللہ جنوری اگر گزر گیا تو یہ والی سردی کسی قدر سہولت سے گزر جائے گی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا انفراسٹرکچر کی پرابلم, اگر ہمارے پاس گیس ہو بھی تو ہمارے سسٹم کیونکہ پرانا ہے, 50-60 سال پرانا سسٹم ہے, تو وہ اس کو کیپلری نیٹ ورک کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اسپیگیٹی نیٹ ورک کہتے ہیں, اسپیگیٹی کی طرح وہ جڑا مڑا ہے. تو وہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی, کیونکہ وہ اتنا لمبا سسٹم بنا دیا کہ وہاں تک گیس کا پریشر نہیں رہتا. ان جگہوں کے اوپر جو اضافی LPG خریدی جا رہی ہے وہ دے رہے ہیں تاکہ یہ سہولت رہے. شارٹ فال وی آر مینیجنگ رائٹ ناؤ. جو ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں, اپنی کمٹمنٹس کے اوپر ہم پورا اتر رہے ہیں. ہمارا بعض مرتبہ 100 MMCFD کا 150 MMCFD کا شارٹ فال آتا ہے, جس کو پھر ہم پروفائلنگ کے ذریعے مینیج کر کے سارا دن میک شور کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. دوسرا سوال آپ کا تھا ریکارڈنگ. جی کوئی ریکارڈنگ کے اندر میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ کنفیوژن تھا مور دین اینی تھنگ ایلس. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اٹ واز مور کنفیوژن اور کمیونیکیشن. کوئی ایسا فنڈامنٹل اختلاف نہیں تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں, کچھ پروویژنز ایسی تھیں جس کو ہمارے حلیفی دوست جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو
صرف فوکس کیا جائے, ایک براڈ قانون نہ بنایا جائے, صرف ریکو ڈک تک محدود کیا جائے, تو ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی, ان کو آن بورڈ لیا گیا اور باقاعدہ ان کی مشاورت کے بعد یہ جا کر سائن کیا گیا کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو بھی 1, 2 یا 3 چیزیں ہیں جو وہ اضافی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزوں کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں ریکو ڈک تک, تو حکومت نے اور کابینہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو آن بورڈ رکھیں اور آن بورڈ لیں, اور وہی کیا جا رہا ہے. جی ہم انشاءاللہ, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. اب یہ میں نے آذربائیجان کا تو آپ کو بتا دیا کہ ایک کارگو ہم نے خریدنے ہمارے سامنے آ گیا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس 2 ٹرمینل ہیں اور دونوں بک تھے, اس وجہ سے ہم وہ نہیں لے سکے. اس وجہ سے وہ تو آپریشنلائز ہو چکا ہے, اور اگلے مہینے بھی ہماری کوشش ہے کہ نئے کارگو جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. ہم نے اگریمنٹ, کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ فریڈم رہے کہ اگر بہت زیادہ مہنگا کارگو ہے تو ہم نہ خریدیں, اور اگر سستا کارگو آ جائے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہم خرید لیں. تو اس نقطۂ نظر سے وہ بار بار ہمارے سامنے کارگو لاتے رہیں گے جب ہم سمجھیں گے, کیونکہ ہمارا جو ایک پروسیس ہے, ادروائز اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کام نہیں کریں تو وہ 3-4 ہفتے 5 ہفتے کا تو پروسیس ہے. تو اگر کوئی کارگو فوری طور پہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے سستے داموں. تو اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. جو پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے, جس کو روس کے وزیر توانائی خود لیڈ کر رہے ہیں, وہ دوسرے ہفتے میں جنوری کے یہاں آئے گا. اس کے بعد کئی چیزیں جو ہیں باقاعدہ آپ کے سامنے ایک فارمل طریقے سے پیش ہو جائیں گی, جس سے آپ کو اعتماد آ جائے گا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. سوال ہے چھوٹے چھوٹے. پہلا سوال یہ ہے کہ اب آپ تفصیل لکھ کے بھیجیں گے فارن منسٹر کو اور ان کو ٹیکنیکل فارن منسٹری کو ٹیکنیکل چیزوں کی کو سمجھ آئے گی. اب پاکستان کے حوالے سے رشیا کے معاملے میں بالخصوص ٹرسٹ ڈیفیشنسی بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے, اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی ریئیکشن آئے گا؟ ایک دوسرا سوال سنیں, آپ نے جو آزری کمپنی سے یہ کہا ہے کہ سستا اسپاٹ کارگو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سستے ملے گی, لیکن اس وقت ملک میں جو ریزرو کی اسٹریٹجک ریزرو کی پوزیشن ہے پاکستان کے پاس, وہ بہت زیادہ اس وقت مطلب حوصلہ افزا نہیں ہے. تو یہ LNG جو پہلے سے کانٹریکٹ ہیں وہ سپلائی چین ڈیمیج نہیں ہوگا, نیا کیسے؟ نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اسی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی وہ اس کا جواب تھی کہ ہم نے کانٹریکٹ اس طرح کا فریم ورک اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں یہ فیصلہ ہمارا رہے. اگر ہمارے بارے میں نہیں آتا اور ہمیں لگے کہ اضافی بوجھ ہوگا یہ خزانے پہ یا ہمارے ریزروز پہ, تو پھر ہم نہیں خریدیں گے. لیکن اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو ایسا ہو جو ہمارے وارے آتا ہو, یعنی ہم اس کو خریدنے کی اہلیت رکھتے ہوں, ہمارے ریزروز اس کی اجازت دیتے ہوں, تو پھر ہم وہ خریدیں گے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کے لیے میں نے ابھی اگریمنٹ سائن ہونا ہے, فریم ورک اگریمنٹ کے کاغذات ایکسچینج ہو رہے ہیں. لیکن یہ سہولت جو تجویز بھی کرنا آذربائیجان کے لیے ان کے بھائی چارے کی یہ علامت ہے. ورنہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی آپ کانٹریکٹ کریں ہمارے ساتھ, آپ لیں گے ہی لیں گے جب ہم ڈھونڈ کے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کی رہے گی طاقت کہ اگر ہم خریدنا چاہیں تو خرید لیں, تو بندش نہیں ہے, مگر وہ کارگو ہمارے سامنے متواتر لاتے چلے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بعض دفعہ ڈسٹریسڈ کارگو آتے ہیں. ایک کارگو مثلا کوئی نہیں خرید سکا بیکاز بہت مہنگا ہو گیا کارگو, اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا, نہیں خرید سکا. اب یہ پیٹرول کی طرح نہیں ہوتی اس کی شپ. اس کی شپ کے اندر پتہ نہیں -200 ڈگریز تک اور کتنے پریشر کے اوپر آپ کو LNG لیکویفائڈ فارم میں لے کر چلنا ہوتا ہے. تو روز آپ جو پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوتے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس FSRU کے لیے, اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب کوئی ڈسٹریسڈ کارگو آ جائے جس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو, تو ٹریڈرز اس کو فوری طور پہ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا بات زیر غور ہے. آذربائیجان کے ساتھ ایک بات زیر غور ہے, صرف زیر غور ہے, کہ ہم ایک گلوبل مل کے گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں. پاکستان, حکومت پاکستان اور حکومت آذربائیجان, یہ دونوں مل کر ایک گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں جس کے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی یہ مہارت پیدا ہو جائے گی گلوبل ٹریڈ کرنے کی, کہ اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو تو کیسے خریدنا ہے, کون سے سپلائر ہیں, کون سے بائر ہیں. تو یہ بھی گفتگو ساتھ کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم اپنی ایک کمپنی اور ان کی طرف سے ایک کمپنی مل کے
ایک انٹرنیشنل کسی یورپین جورسڈکشن میں یا ایشین جورسڈکشن میں مل کے ہم ایک جوائنٹ گلوبل انرجی ٹریڈنگ کمپنی بنائیں. جی ہاں نہیں دیکھیے میرا خیال ہے میں تو اس کو آنیسٹ ٹو گاڈ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کمیونیکیشن اور کنفیوژن کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے. میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ جو آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں تو یہ بات سب کو پتہ چل رہی ہے. جب سب کو پتہ چل رہی ہے تو اعتماد بحال ہے. جب میں آپ کو تواریخ بتا رہا ہوں, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ سیکنڈ ویک میں تشریف لا رہے ہیں, جب میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیے, نام لے کر بتا دیا کون کون سی جو ہماری جو ریفائنری ہے وہ کون کون سا کروڈ لے سکتی ہے, تو ایک کنفیوژن کمیونیکیشنز کا تھا وہ ہم نے دور کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں, کہ ہم باقاعدہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ تفصیل اگر کچھ کنفیوژن ہے, کیونکہ اخباروں میں یہ آتا رہے. دیکھیے نا ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں, بعض دفعہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کسی اور محکمے کا, تو میں بھی اخبار سے چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تفصیل سے یہ تمام چیزیں لکھ کر بھیج دیں گے. اور اس کانورسیشن کے ذریعے بھی اگر کوئی اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں جھول آیا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. ہم نے ساری چیز تو سامنے رکھ دی. وزیر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس نے بتایا وہ ہمیں رعایت پر خام تیل دے گا.